رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سر مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے مقام صریف الاقلام اور پھر مقام صریف الاقلام سے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ بحوالہ دارالافتاء بنیروی ٹاؤن۔ 27 رجب کو ہزاری روزہ رکھنا اور 1000 روزے کے برابر ثواب سمجھنا شرعاً درست نہیں۔ اگر کوئی اس دن روزہ رکھنا چاہے تو نفل روزہ سمجھ کر رکھے۔ بحوالہ آج کا سبق مفتی شفیع عثمانی، صفحہ نمبر 285۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔